رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ناظرین محترم، گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے معرفت خدا کے عنوان سے گفتگو ہوئی تھی۔ اس میں اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ معرفت خدا عقلی ہے، یہ غور و فکر اور دلیل و عقل سے اس کا تعلق ہے، تقلید سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یعنی ہمیں عقل سے، دلیلوں سے غور و فکر کر کے خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے دو دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ ایک دلیل جو کہ یوں بیان کی تھی کہ انسان منعم کا شکر گزار ہوتا ہے، اور عقل اس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ جو آپ کو نعمتیں عطا کرے اس کا شکر ادا کریں۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے دو آسان طریقے معرفت خدا کے عنوان سے پیش کرنا چاہتے ہیں، شاید کسی لائق و کسی قابل ہوں۔ جیسا کہ میں نے آیت قرآن آپ کے سامنے پیش کی، وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم عنقریب اپنی نشانیوں کو آفاق میں اور تمہارے نفسوں میں دکھائیں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ نشانیاں پروردگار عالم کی کچھ ہمارے اندر ہیں اور کچھ نشانیاں باہر ہیں جن کو ہم دیکھ کر خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ ان کو ہم یوں نام دے سکتے ہیں کہ درونی نشانیاں و بیرونی نشانیاں، درونی علامات اور بیرونی علامات۔ ہمارے دل کی کیفیت، دل کا احساس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں اس جہان میں ہمارے اوپر حاکم ہے۔ کسی بھی ایسے انسان کو لے لیجئے کہ جو نہ علم سے تعلق رکھتا ہو، اس کا تعلق کسی چیز سے بھی نہ ہو، نہ اس نے دین کی باتوں کو سنا ہو، نہ علم کسی دستگاہ علم میں گیا ہو، کچھ علم حاصل کیا ہو، نہ ہر دین ہر مسلک سے بے بہرا ہو۔ ایسے شخص کہ جس کے پاس دین کے اعتبار سے کوئی مسلک نہیں ہے، ہر دین و مسلک سے بے بہرا ہے، اس کے اندر کی کیفیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو اس کو ادارہ کر رہا ہے۔ یہ صرف محسوسات ہمیں اس وقت زیادہ ہوتی ہیں کہ جب ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جب آسائش و آرام میں رہتے ہیں، دنیا کی طبیعی زندگی کو آسانی سے گزار رہے ہوتے ہیں، کوئی مشکلات نہیں ہوتی، اس وقت ولو ہم غافل ہو جائیں خدا سے، لیکن جب کوئی ایسی مصیبت آ کے پڑتی ہے کہ جہاں ساری مادی طاقتیں اپنا دم توڑ دیتی ہیں، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، اسی کیفیت کو بیان کرنا آپ کے سامنے، اسی کیفیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ہم آج
پیش رفتہ دنیا میں ہیں تو ہم ناؤ کی، کشتی کی مثال نہ لے کر ہوائی جہاز کی مثال لے لیں کہ ہم جہاز پر سفر کر رہے ہیں، اطمینان سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ہمارے کانوں میں ایک آواز گونجتی ہے کہ جہاز میں خرابی آ گئی ہے، اور اتنی بھیانک خرابی آ گئی ہے کہ جہاز کا لینڈ ہونا مشکل ہے، جہاز اتر نہیں سکتا، راستے میں ہی اتارتے وقت راستے میں ہی یہ کریش ہو سکتا ہے، پھٹ سکتا ہے، سب کی جانیں جا سکتی ہیں، کوئی امید نہیں ہے۔ ایسے میں جب سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اعلان ہو گیا ہے اب موت قریب دکھائی دے رہی ہے، سارے مادی راستے بند ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی جان بچا سکیں، نہ ہمارے برابر میں بیٹھنے والا ہماری جان بچا سکتا ہے، نہ ہی وہ عملہ، وہ لوگ جو ہوائی جہاز میں کام کر رہے ہیں وہ ہماری جان بچا سکتے ہیں، نہ ہی ہمارے پاس کوئی وسیلہ ہے اپنی جان کو بچانے کا، صرف اور صرف سامنے موت دکھائی دے رہی ہے۔ ایسے میں ہمارا دل کیا کہتا ہے، ہمارا دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بس ایک ہی سے امید لگاتے ہیں کہ وہی بچا سکتا ہے ہمیں، بس یہ وہی جو بچا سکتا ہے، یہ فطرت انسانی ہے کہ جو ہمیں اس کی طرف لے جاتی ہے، یہ فطرت انسانی اس کی طرف لے۔ کون ہے وہ طاقت ہے جو سب سے ماورا ہے، مافوق ہے، سب کے اوپر محیط کیے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، سب کے اوپر قدرت رکھتی ہے، سب کے اوپر قادر ہے، وہ وجود ہے، واجب الوجود ہے، وہ پروردگار ہے، وہ خدا ہے جس سے ہم اس ٹائم لو لگاتے ہیں۔ یہ ایک معرفت کی اندرونی کیفیت ہے جو ہمیں خدا کی معرفت کی طرف لے جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا کرنے والے سوال پیدا کرتے ہیں، سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، وہ سوال یہ کرتے ہیں اور سوال کرنے کا حق بھی ہے، اور بہت اچھا سوال ہے، اس کا جواب ہونا چاہیے اور جواب سوال کرنے والوں تک پہنچنا چاہیے۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں، ایک مسلمان کا سوال ہے، ہم اس دنیا میں اپنے ماں باپ کی آغوش میں تربیت پاتے ہیں، ہمارے ماں باپ روزمرہ خدا کے گن گاتے ہیں، خدا کو ہمیں بتاتے ہیں، یہ ہمارے کانوں میں خدا کے اسما کو بیان کرتے ہیں، تو ہم تو چونکہ خدا کے بارے میں سنا ہے، خدا کے بارے میں جانتے ہیں، تو جب ایسے ہنگامی حالات پیدا ہوتے ہیں تو ہم خدا کو یاد کر لیتے ہیں، ایسے ہنگامی حالات میں۔ لیکن وہ شخص جس کے یہاں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے خدا کا، جس کے یہاں کوئی گمان ہی نہیں ہے خدا کا، جو بے بہرہ ہے علم سے، جس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، جو ملحد ہے، جس کے یہاں دین کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، چاہے کوئی مذہب ہو، چاہے کوئی مسلک ہو، آخر وہ کیسے اس بات کو پہنچے گا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم ماں باپ کی تربیت شدہ ہیں، ماں باپ نے ہماری تربیت کی ہے، لہٰذا وہ ماں باپ نے ہم کو خدا کے بارے میں بتایا ہے، لہٰذا ہمارا ذہن اس تک پہنچتا ہے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو کسی نے کچھ خدا کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے، آخر وہ کیسے پہنچے گا خدا تک؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فقط والسلام۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل تحریک ادب۔ ہماری اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہیں
تو آپ ہمارے واٹس اپ نمبر 7820044723 پر ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں. ہمارے علماء اکرام آپ کو اپنی ویڈیو میں اس کا جواب دیں گے.